کہ جیسے آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی تو آپ اتنا انالیسس کرتے ہیں نا، دیکھتے ہیں. اب دیکھیں ایک ہی آئیڈیا آیا کہ یار یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ زلزلہ آ جائے، تو پھر تو میرا گھر جو ٹوٹ جائے گا. تو اس کے لیے یہ اگر آپ پہلے ہی سوچ رہے ہو تو پھر آپ ایک ڈیسیژن اچھا کر لیتے ہیں کہ آپ کنسٹرکشن کی کوالٹی اور امپروومنٹ کے ساتھ کر لیتے ہیں تاکہ زلزلہ آ بھی جائے تو یہ کوئی نقصان نہیں ہوگا. ایک مثال کے طور پر میں نے ایک کمپنی میں یہ دیکھا کہ ان کا بہت بڑا ویئر ہاؤس ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ بھی آپ یہ ایک پورا ایک رسک اسیسمنٹ کریں ہماری کمپنی میں، کیا کیا ایشوز آ سکتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے جناب. اب میں نے ان کا ویئر ہاؤس دیکھا نا تو بہت بڑا ہے، اور اس کے لیے کئی کروڑ ریال میں آپ کہہ لیں یا ڈالرز میں کہہ لیں، اتنی بڑی انوینٹری تھی ان کی. میں نے ان کو کہا کہ میں کہ سر آپ کے یہاں جو ہے نا یہ ویکنیس یہ نظر آئی ہے کہ ویئر ہاؤس میں سب کچھ ایک ہی جگہ پہ ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی یہاں پہ اگر سیلاب آ جائے یا اگر کوئی ہے، بہت ریئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے زلزلہ بہت ریئر ہوتا ہے لیکن آپ کا نقصان بہت بڑا ہوگا. وہ کہتے ہیں ہاں یار بات ٹھیک ہے تمہاری، لیکن اب یہ بتاؤ کہ اس کا سولوشن کیا ہے. میں نے کہا سولوشن یہ ہے کہ آپ ویئر ہاؤس کو کئی مختلف لوکیشنز میں بنا لیں. پھر یہ ہوگا کہ چلو اگر ایک کوئی ویئر ہاؤس تباہ ہو بھی گیا تو چلو پھر بھی آپ کے کوئی 8-9 ویئر ہاؤسز بچے ہوں گے، تو چلو آپ کو نقصان کم ہوگا. کہتے ہیں ٹھیک ہے جی بالکل صحیح کر لیں. اور پھر انہوں نے یہ خود کیا، اپنے ویئر ہاؤسز مختلف ان کی کئی الگ الگ ان کی ڈویژنس تھیں، ہر ایک کے الگ الگ بنا لیا. تو اتفاق سے ہوا یہ کہ اس کے کچھ ماہ بعد ہی وہی رسک آ گیا جو میں نے مشورہ دیا تھا انہیں، کہ ان میں سے ایک ویئر ہاؤس پہ سیلاب آ گیا. پھر ان کو اندازہ ہوا کہ یار یہ جو ڈیسیژن میکنگ کا جو ایک مشورہ میں نے عرض کیا تھا اس کمپنی میں تو وہ آ بھی گیا، واقعی کام کی چیز ہے. پھر انہوں نے آئندہ احتیاط کی، اور پھر میں نے ان میں مزید بتایا کہ آپ نے یہ جو آپ نے الگ الگ بنائے ہیں اس میں سے ایک جو ہے نا آپ کا وہ اس جگہ پہ ہے کہ زمین کے بالکل ٹاپ پہ نہیں ہے بلکہ بالکل وادی کے اندر ہے. تو اب سیلاب آیا تو ادھر ہی آئے گا، اور آپ کے سب سے مہنگی چیزیں یہاں پڑی ہیں، یہ ضائع ہوں گی، تو پلیز اس کو ذرا سی اونچی جگہ کر لیں. انہوں نے کیا. پھر یہ دیکھیے کہ ایگزامپلز ہیں، اسی سے یہ آتے ہیں معاملہ. اب آئیے ٹرائنگل آف سکسیس کہ کس چیز میں کامیابی ہوتی ہے. کہ ڈیسیژن جب آپ صحیح لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایٹیٹیوڈز، آپ کے رویے کیسے آ جاتے ہیں، آپ کی نالج کا کیا کام ہوتا ہے، اور اسکل آپ کی کن صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایٹیٹیوڈ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. سیلف موٹیویشن، خود آپ موٹیویشن ہو کہ آپ یہ کرنا چاہیں. سیلف کانفیڈنس، خود آپ میں اتنی کانفیڈنس ہو کہ ہاں جی ٹھیک ہے میں اگر نقصان بھی ہوا تو میں برداشت کر لوں گا. انٹیگریٹی، آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ ایتھیکلی اچھے ہوں، آنےسٹ ہوں. آپ کے لیے آنےسٹ ہونا اور سچ سمجھنے اور بولنے والے آپ ہوں. آپٹیمائزیشن، کہ آپ وہی کریں. آپٹیمائز کا مطلب کہ جو سب سے بہتر حل آ رہا ہے تو وہ کریں. پھر کوآپریٹو، اور لوگ بھی جن جو بھی آپ کے پارٹنر ہوں گے ان سب سے آپ وہ لیں اور سب مل کے ہی ڈیسیژن لیں. ایک آدمی کر لے گا تو غلطی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. انتھوسیزم، کہ آپ میں جذبہ بھی ہو نا کہ آپ کرنا چاہ رہے ہوں یہ تو تبھی کریں. کمٹمنٹ بھی ہو کہ جناب جس طرح آپ کے یہ مل جل کے سب کر رہے ہیں تو سب ایک دوسرے کے ساتھ مخلص بھی ہوں. نالج میں آپ کو ضروری چاہیے بیسکس. پھر اب تھیوریز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، انفارمیشن بھی دیکھ سکتے ہیں. اب آپ انفارمیشن ایج میں ہیں تو انٹرنیٹ سے لے سکتے ہیں. فیکٹس کہ کیا کیا حقائق آ سکتے ہیں. فگرز وہ بھی اگر آپ کو مل جائیں، جیسے میں نے کہا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں مل جاتے ہیں وہ لے لیں. پھر آپ ڈسکرپشنز پوری تفصیل سے وہ لکھ لیں. لرننگ سمجھ بھی لیں، سائنس کو بھی پڑھ لیں، تو تب لے جا کے آپ کا ڈیسیژن بہتر ہوتا ہے. اب تو کہیں گے کہ جناب یہ آپ کا یہ جو ڈیسیژن میکنگ ہے بڑا مشکل کام ہے. مشکل ہے لیکن اتنا بھی مشکل نہیں ہے. یہ کچھ دنوں
کچھ ہفتوں کے اندر ہو جاتا ہے، اگر بڑا ہے، چھوٹا ہے تو چلو ایک دن میں آپ کا ہو جاتا ہے۔ گول سیٹنگ، آپ کا آبجیکٹو کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ ٹائم مینجمنٹ ضرور استعمال کریں، ٹائم کو استعمال کریں۔ ریزننگ، کوئی وجہ اس کو ضرور غور کریں۔ کمیونیکیشن، یہ ضرور کریں، آپ اپنے کولیگز اور دوست اور جو آپ کے پارٹنرز ہیں ان سے کریں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا نالج بڑھ جائے گی۔ انٹر پرسنل سکلز، یہ اچھی ہونی چاہیے نا، تاکہ آپ اچھی طرح ایک دوسرے سے ایکسپلین بھی کر سکیں اور سن بھی سکیں۔ یہ ہے تو دیکھیے کہ سب کے لیے، آپ کے لیے کیا فائدہ ہے ابھی اس ٹائم کہ آپ اپنی پرسنالٹی کا انالیسس کر رہے ہیں، تو سوچ لیجئے کہ کون سی صلاحیتیں آپ میں اچھی ہیں، کون سی کمزور ہیں۔ تو جو کمزور ہیں اس کے لیے آپ پھر اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں۔ بس یہ ہو گیا تو انشاءاللہ آپ سکسیسفل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر کانسٹرینٹ آف ڈیسیژن میکنگ، فیصلہ کرنے میں کچھ مسئلے بھی آتے ہیں، وہ آپ کو پہلے معلوم ہو جانا چاہیے، کیونکہ ڈیسیژن آسان نہیں ہوتا، خاص طور پہ کمپلیکیٹڈ ایشو ہو تو پھر مسئلہ آتا ہے۔ پرفارمنس ایویلیویشن، آپ یہ ضرور کر لیا کریں کہ اگر یہ معاملہ ہم ایسے کر لیں گے تو اس کا یہ امید ہے کہ یہ فائدہ ہوگا، یہ ہو تو یہ ہوگا، یہ ہو تو یہ ہوگا، ہر ایک پہ غور کریں۔ ریوارڈ سسٹم، ایک باقاعدہ ایک سسٹم ہونا چاہیے تاکہ ڈیسیژن میکنگ کے لیے بھی ایسے سافٹ ویئر بن گئے کہ آپ اس آپشن میں یہ کرو تو یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ ایک سمپل ہی کرنا ہے تو آپ ایکسل میں کر لیں، جس میں کیلکولیشنز بھی کر سکتے ہیں اور ورڈز بھی، آپ کو الفاظ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، وہ سب آپ کرتے چلے جائیں۔ اور یہ ہسٹوریکل پریزیڈنٹس کہ آپ نے جو پہلے جو کچھ ہو چکا اس پہ بھی غور کر لیں، قدیم پرانے فیصلے پر تقلید نہ کریں بلکہ تجزیہ ضرور کریں۔ یعنی پہلے آپ سے کوئی، ہو سکتا ہے کوئی 50 سال پہلے آپ کے دادا جی نے کوئی یہ ایسے ہی فیصلہ کیا تھا تو اس میں فائدہ ہوا تھا، لیکن اب چینج ہو گیا، اب ماحول چینج ہو گیا، اس لیے ہو سکتا ہے وہ نہ ہو، تجزیہ ضرور کریں، دیکھ لیں۔ امپورٹینس آف لاجک اینڈ ریشنالٹی، یہ وہی بات ہے کہ عقل سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آپ کو یہ صلاحیت دی ہوئی ہے، تو اس کے لیے جذباتی ہو کے نہ چلیں، بالکل ریشنل کے ساتھ تجزیہ کر کے ہی فیصلہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ جذباتی ہو کے کر لیں، جیسے ایک صاحب میں جذباتی آ گئے ایک مرد کو اور ایک خاتون کو اور بیٹھ کے نکاح کر بیٹھے، اس کے بعد پتہ چلا کہ دونوں کا مزاج ہی ایک دوسرے سے مختلف ہے، تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہوگا یہی کہ دونوں ہی لڑیں جھگڑیں گے۔ اچھا لڑیں جھگڑیں تک تو چلو چل جائے معاملہ، نہیں پھر اس کے بعد بچے بھی پیدا ہو گئے تو پھر بچوں کے آپس میں ہی لڑائی جھگڑے، اور پھر وہ انلمیٹڈ ایک نئے حصے میں آپ پھنس جاتے ہیں کہ جس کا کوئی حل نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اس لیے یہ مشورہ کر لوں گا، پہلے ہی انالیسس کر لیا کریں۔ بلیف ان دا ایبلٹی آف پیپل ٹو سالو پرابلمس بٹ اٹ may میک سم تھنگ رانگ، یہ یاد رکھیے گا کہ فیصلہ جو بھی انسان کرتا ہے یا کئی گروپ کوئی پارٹنر سے اکٹھے مل کے بھی کر رہے ہیں تب بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو اس لیے اس کے جو نقصانات ہیں اس کو پہلے ہی سمجھ لیں اور اس کو پھر برداشت کریں۔ یہ وہی بات ہے کہ جیسے میں نے مثال دی تھی زلزلے کی، تو بھی آپ نے اپنا گھر تو بنا لیا، اس کی کوالٹی بھی اچھی کر لی، تو پھر آپ اتنا برداشت کر لیجئے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ زلزلہ اتنا بڑا آئے کہ پھر بھی آپ کا یہ گھر ٹوٹ جائے گا تو برداشت کر لیں۔ پھر اس کے لیے پہلے ہی ہوں گے تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا تو آپ کو اتنا دکھ نہیں آئے گا، ورنہ آپ ایکسیپٹ کر رہے ہو کہ جناب ہر چیز ہی اچھی رہے گی، اور پھر ہوگا تو آپ کو اتنا دکھ ہوگا کہ ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ فائدہ ہے کہ آپ رسکس کو پہلے سوچ لیا کریں۔ گیٹ کولیکٹ انفارمیشن ٹو میک اے ڈیسیژن، انفارمیشن ضرور لیں، ورنہ پھر انفارمیشن پوری نہیں ہوگی تو پھر غلطیاں ہوں گی۔ برین اسٹارمنگ ضرور کریں۔ امپاورڈ یور ٹیم، آپ ایک ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ان کو بھی اتنی طاقت دیں کہ وہ آپ سے بات تو کر سکیں، اپنا ایشو تو وہ بتا سکیں۔ برین اسٹارمنگ کہ وہی ٹیکنیک ہے جو میں نے ابھی وہ اسی لیکچر کے شروع میں ہی کوسچنز آپ کے سامنے عرض کیے تھے نا، تو وہی برین اسٹارمنگ ہے، تو ایسے ہی آپ کریں۔ ہاں لیکن میرا یہ پریکٹیکل مشورہ ہے کہ اگر
بہت بڑی تعداد میں لوگ ہوں اور وہاں برین سٹارمنگ نہیں ہوتی، پھر ہر کوئی اپنی اپنی شاعری وہ کر رہا ہوتا. اس کا ایک لطیفہ ہے کہ ایک صاحب بھاگے جا رہے ہیں، دوسرے ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو اب وہ خیر قابو نہیں آئے، نکل گئے. اور اب دوسرے نے پوچھا بھائی یہ معاملہ کیا تھا، کوئی وہ چوری ہوئی ہے کیا؟ کہتے نہیں جی معاملہ یہ ہے کہ وہ بھی شاعر ہے، میں بھی شاعر ہوں، وہ اپنی شاعری مجھے سنا بیٹھا، میری سن نہیں رہا. تو بھائی یہ پھر ہو جاتا ہے. تو برین سٹارمنگ میں یہی ایک ایشو آتا ہے. اس لیے چند لوگوں میں برین سٹارمنگ اچھی ہوتی ہے، کوئی 2 4 5 آدمی ہو جائیں ٹھیک ہوتی ہے، اور ان کو بھی ایک ڈسپلن اچھا ہو کہ اگلے کی سن بھی تو سکے نا، یہ نہ ہو کہ اپنی سنائی جائے.